میری یہ دیرینہ خواہش بھی ہے، میری یہ دل کی آواز بھی اس کو کہیے حذیفہ صاحب، کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایوان کو بریف کیا جا رہا تھا تو کاش کہ یہ براہ راست نشر بھی کیا جاتا تاکہ پوری قوم کو معلوم پڑتا کہ ہماری عسکری قیادت کس جذبے کے ساتھ، کس قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب دینے جا رہی ہے ان دہشت گردوں کو. اور اگر لیٹ سے کوئی پلان ہے افغانستان میں آپریشن کا، کچھ اور کارروائیاں کرنے کا، تو وہ بھی قوم کو پتہ چلتی. ہمیں یاد ہے جب عدالتوں کو لائیو براڈ کاسٹ کیا گیا تھا تو پوری قوم کو معلوم پڑا تھا کہ عدالتیں کیسے چلتی ہیں، ججوں کا کردار کیا ہوتا ہے، وکیلوں کا کردار کیا ہوتا ہے. اگر ایسی بریفنگ کو بھی لائیو براڈ کاسٹ پوری قوم کے سامنے رکھا جاتا تو آئی تھنک بہت ساری مسکنسیپشنز دور ہو جاتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح کا طوفان بدتمیزی اس وقت اٹھا ہوا ہے. جی بہت شکریہ جی، آپ نے حکومت کا موقف لینے کے لیے مجھے مدعو کیا. آپ کی بات اگر دیکھا جائے تو لاجیکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ جس طریقے کی دہشت گردوں نے کارروائی کی اور سیاسی اور عسکری قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھی ہے، تو اس طرح کی پوری ایکٹیویٹی کو لائیو کرنا اس حوالے سے مناسب نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے مختلف طرح کی آرائیں آتی ہیں، اور جو اپوزیشن سائیڈ ہے وہ ذرا کریٹیکل ویو دیتی ہے اور حکومت نے کنسٹرکٹیو ویو دینا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے عسکری قیادت جو آپریشن ہوا اور آپ کے انٹیلیجنس چیفز جو ہے بوتھ ڈی جی آئی اینڈ ڈی جی ایم آئی، تو سب نے بریفنگ دینی ہوتی ہے، ڈی جی ایم او نے بریفنگ دینی ہوتی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو براہ راست نشر کریں. اور ظاہر ہے آپ کا ایک روایتی حریف بھی آپ کے ہم وائی ساتھ ڈو میں یو بیٹھا سے ہوا ہے دس جس سر، نے وائی ڈو یو سے دس کہ مناسب نہیں ہوتا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، انڈیا کو پتہ نہ چلے؟ ہاں 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 ایگزیکٹلی. اوکے. ظاہر ہے آپ کی جو پلانز ہیں اور آپ کی ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم بھی کرتی ہیں ظاہر سیاسی فورسز. تو ایسے موقع پہ نہ ہی آپ کے جوانوں کے لیے بہتر اور نہ ہی آپ کے ظاہر ہے دشمن ممالک جو اس کو پورا ایک نیریٹو بنا کر ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کی فضا انہوں نے بنائی اس ساری کارروائی کے بعد. تو اس لیے اس جو ہے سرگرمی کو جو آج پارلیمنٹ کے اندر ہوئی، اس کو لائیو نشر کرنا اس حوالے سے مناسب نہیں تھا. لیکن ویسے ظاہر ہے آپ نے جس انداز میں کہا کہ اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جانا، پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتی، تو ظاہر ہے اس حوالے سے ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی آتا. لیکن اگر ہم پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ دونوں کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ کے امکانات ذرا زیادہ تھے. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ملک کی سیاسی عسکری قیادت، اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، حکومت بھی ہے، اور عسکری سائڈ سے تمام جو ان کے فیصلہ ساز ہیں، تو اس کو اس طریقے سے اگر نشر کرتے تو قبل اس کا حتک الوسع امکان تھا کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا تھا. ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے میں حکمراں ادارے ناکام کیوں حذیفہ صاحب؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ناکام ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2013 کے بعد ناکام بھی نہیں کے ہے، پی کے، کامیاب بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے سر؟ میں اس کو اگر آپ مجھے موقع جی دیں سر. گے تو میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا اور سمجھا سکوں گا آپ کو کہ دیکھیں یہ ایک موقع نہیں ہے کہ ہم کرٹیسزم کریں کسی بھی جماعت پر اور بالخصوص تحریک انصاف پر، کیونکہ قومی یکجہتی کا ٹائم ہے. لیکن چونکہ آپ نے اسپیسیفک سوال کر دیا تو اگر میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو بھی بات نہیں بنے گی. دیکھیں خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا ہم نے خاتمہ کیا، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، مسلح افواج نے آپریشنز کیے، آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات، رد الفساد، اور آپ نے دیکھا کہ سوات تک جو طالبان آ گئے تھے انہیں نکال کر بالکل آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرش کر دیا. لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ 12 سال سے جس جماعت کی کے پی کے میں حکومت ہے وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو نہیں کر سکی اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاح متعارف کرائی گئی. پھر جس طریقے سے طالبان آ کر بسائے گئے، اس سے ظاہر ہے دہشت گردی کی دوبارہ ویو آئی ہے. اور بلوچستان کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، بلوچستان کا ظاہر مسئلہ بڑا پرانا ہے. وہاں پر انسرجنسیز اور اس طرح کی بلوچ جو علیحد پسند تحریکیں ہیں تو ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے دشمن ممالک فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور بلوچستان کے احساس محرومی کے نام پر ان سے دہشت گردیاں کرواتے ہیں اور ایک نیریٹو دیتے ہیں. تو اس کو اگر میں کہوں کہ یہ دہشت گردی کی ویو نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور ظاہر ایک بڑی ویو ہے دہشت گردی کی جو کے پی کے اور بلوچستان کو متاثر کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے کے دوران اموات بھی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ کہنا کہ ریاست کی کوئی پالیسی نہیں ہے یا ریاست ناکام ہوئی ہے یا کوئی پالیسی دے نہیں رہی، تو ظاہر ہے ہم آپ کو پتا ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم ایک الائی رہے ہیں امریکہ کے، برطانیہ کے، اور اس وار اگینسٹ ٹیررزم کی ہم نے بڑی ہیوی کاسٹ بھی پے کی ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر وہ اس ویو سے محفوظ نہیں ہیں، ہم تو پھر اس کے ذرا ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو وہ آپ کا افغانستان ہے وہ دہشت گردی کا ہب ہے، اور جب آپ ایک الائی کی صورت میں پوری دنیا کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک سافٹ ٹارگٹ، ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ جتنی بھی اچھی پالیسیز بنا لیں تو پاکستان نے اس کی کاسٹ پے کی اور بڑی ہیوی کاسٹ پے کی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہلے بھی کام کرتی رہی ہیں اور اب بھی کام کر رہی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی تازہ ویو آئی ہے اس سے بھی ہم نمٹیں گے، اور آپ دیکھیں گے آمین. کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کے نہ صرف دہشت گرد بلکہ ان کے سپورٹر بلکہ ان کے سمپیٹائزرز بھی جو آج کل ڈیجیٹل دہشت گردی کی صورت میں اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس سے ہم انشاءاللہ نبرد آزما ہوں گے اور اس کو کرش کریں گے. ویسے سر اللہ خیر کرے گا. میں کسی جماعت پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا تھا، تنقید نہیں کر رہا تھا، میں حکومت پر تنقید کر رہا تھا جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں. سر کے پی کے کی تو آپ نے بتا دیا کہ وہاں پہ 12 سال سے ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کا قصور ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. بلوچستان میں آپ نے بتایا کہ مسئلہ پرانا ہے، احساس محرومی ہے. سر یہ جو ہمارے سرفراز بگٹی صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے وہاں چیف منسٹر ہیں، جب بھی چیف منسٹر نہیں تھے تو یہ کہتے تھے کہ سوئی کو اس کا حق نہیں ملا، بلوچستان نے پورے پاکستان کو گیس دی اور احساس محرومی ہے. آج وہ چیف منسٹر بننے کے بعد اس احساس محرومی کو دور کرنے میں بھی ناکام نظر آ رہے ہیں اور اس کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن سر ڈونٹ یو تھنک حذیفہ صاحب کہ اگر ہم اس احساس محرومی کو دور کرتے، فار ایگزامپل کہ جہاں چاغی میں ہم نے اپنے نیوکلیر بم کو ٹیسٹ کیا تھا، آج تک وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس کی کمی ہے. زیادہ تر عورتوں کی اموات زچگی کے دوران ہوتی ہے، ڈیلیوری کے دوران، کیونکہ وہ ہاسپٹل پہنچ نہیں پاتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ گوادر کو پینے کا صاف پانی ایئرپورٹ سے پہلے ملنا چاہیے تھا، وہاں ابھی تک پانی نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ سر بلوچستان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ بلوچستان کے اندر جو اللیگل اسپیکٹرم ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں اس کو بھی ختم کرنے میں ہمارے ادارے ناکام رہے ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک کہ بلوچستان ہیز بین اگنورڈ فار ٹو لانگ؟ حذیفہ صاحب. جی شکریہ، آپ نے ایک بڑی چارج شیٹ سامنے پیش کی، اور میں چاہوں گا کہ میں مدلل دلائل کے ذریعے ان سب آپ کے سوالوں کو جو ہے وہ ایڈریس کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب ہوں یا اختر بینگل ہوں، جو بھی بلوچستان کا سیاسی رہنما جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ بلوچستان کے احساس محرومی کی بات کرتا ہے، وہ نیریٹو دیتا ہے. دیکھیں اگر فیکچوئل پوزیشن آپ دیکھیں، آج تک پچھلے 70 سالوں میں ایک بھی کوئی پنجابی بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا. جو آج بگٹی قبائل یعنی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک کے اندر ہیں، جو بات کرتے ہیں کہ جی سوئی کا احساس محرومی ہے اور ڈیرہ بگٹی آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواب بکر بگٹی مرحوم صاحب کا بہت احترام ہے، وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ گورنر رہے. اگر وہ اپنے ایک ضلع کو بنیادی سہولیات بھی نہیں دے سکے تو اس میں مرکز کا تو قصور نہیں ہے. اب آپ نے گوادر کی بات کی، مرکز نے اپنے وسائل سے، جو کہ کوئی احسان نہیں کیا، بلوچستان ہمارا دل ہے، ہمارا ایک بازو ہے، ہماری ڈیوٹی ہے بطور ریاست کے ہم جتنا بھی اس کو سرو کریں کم ہے. لیکن آپ دیکھیں 2017 میں گوادر ایئرپورٹ کا آغاز ہوا اور 2024 میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بنایا. اگر اس ایئرپورٹ کے نزدیک صوبائی حکومت پانی بھی صاف میٹھا پانی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تو کیسے مرکز کا قصور ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ کا، سی پیک کا میجر ڈیولپمنٹ کا کام بلوچستان کے اندر ہوا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر بطور پنجاب کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں پنجابی، سندھی، پختون یہ کوئی جو ہے قومیں نہیں ہیں. یہاں پر جو اگر ایک قوم ہے وہ ہے پاکستان، ہم سب پاکستانی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے بلوچستان کے جو کوئٹہ الیکٹرک کمپنی ہے اس کا بل اٹھا کر دیکھ لیں آپ، وہ سارا بل جو ہے پنجاب کی مختلف ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں، میپکو، لیسکو، فیسکو، یہ سب دیتی ہیں. تو کوئی احسان نہیں ہے، لیکن ہم ظاہر ہے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں پنجاب کے عوام پر بھی. اب بات یہ ہے کہ بلوچستان کا احساس محرومی اگر میں کہوں جی نگیٹ کروں آپ کی بات کو، مناسب نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں نے جن جن لوگوں کو ووٹ دے کر منتخب کیا، ایم پی اے بنایا، وہ آگے وزیر اعلیٰ بنے، ان صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے. لیکن ان صوبائی حکومتوں سے بلوچ عوام یہ نہیں پوچھتی کہ ہمارے ہی منتخب نمائندے وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو انہیں احساس محرومی بھول جاتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ احساس محرومی کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. اب اختر جان مینگل جو ہیں یہ خود بھی وزیر اعلیٰ رہے، ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے. اگر اختر جان مینگل صاحب اپنے ڈسٹرکٹ یا اپنے ڈویژن کے اندر بطور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، بطور فیڈرل منسٹر ہوتے ہوئے، بطور سینیٹر یا ایم این اے ہوتے ہوئے اگر احساس محرومی دور نہیں کر سکے تو کیا اس میں مرکز کا قصور ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ احساس محرومی کو اگر کچھ لمحوں کے لیے درست بھی مان لیا جائے تو کیا احساس محرومی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دہشت گردانہ کارروائیاں کریں، آپ ٹرینوں سے، بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کریں؟ یہ کون سا احساس محرومی ہے کہ آپ اپنے ہی بلوچ بھائیوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹرین سانے کے اندر جو 80% اموات یہ ہیں وہ دہشت بلوچ گردی لوگوں کی ہوئی ہیں. یقیناً سر اس کے پیچھے سرپرستی ہے. فار ایگزامپل حذیفہ صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، پی ایم ایل این کے ایک ایم پی اے بھی ہیں، وزیر بھی ہیں بلوچستان کے، ان کا نام ہے غزین مری، جو کہ ہربیار مری کے بھائی ہیں. ہربیار مری وہ جس نے بی ایل اے بنائی سر.
تو ڈونٹ یو تھنک کہ دہشت گردوں کے بھائیوں کو پارلیمنٹیرین بنانا، وزیر بنانا نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر، اور شاہزین مری یہ کراچی میں 2 دن پہلے آپ نے 4-5 دن پہلے دیکھا تھا کہ وہ ایک شخص ہے جو گاڑی مارتا ہے، پھر اپنی بندوقوں سے دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، پھر پولیس اس کے گارڈ پکڑ لیتی ہے، وہ بلوچستان چلے جاتا ہے، وہ بھی بھتیجا ہے ہربیار مری کا۔ تو یہ جو بی ایل اے کے فاؤنڈر ممبرز ہیں، جب ان کی فیملی ممبرز کو آپ پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیں گے تو پھر تو دہشت گردی ختم ہونے والی نہیں ہے نا سر، پھر تو سرپرستی آ جائے گی آپ کی۔ جی بہت شکریہ، ایک تو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک بھائی قتل یا ڈکیتی کرے اور دوسرا بھائی شریف ہو تو آپ پھر سر قتل یا پی ٹی آئی ڈکیتی کی والوں کو سزا کیوں اٹھا دوسرے لیتے ہیں ساری کی ساری فیملی کو سر؟ میں لیٹ می کمپلیٹ، اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو اگر ایک بھائی شریف ہے اور ایک بھائی جرائم میں ملوث ہے، دوسرا بھائی انوسینٹ ہے، تو نہ یہ سنت النبی یہ کہتی ہے، نہ آپ کا آئین پاکستان اور نہ ہی تعزیرات پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، نمبر ایک۔ اور آپ نے جو بات کی، ظاہر ہے ہم نے اپنا ٹکٹ ضرور دیا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام اور اس حلقے کے لوگوں نے اگر کسی بندے کو اپنا ممبر صوبائی اسمبلی میں منتخب کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اسمبلی میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر وہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو آزاد کینڈیڈیٹ ہوگا، آزاد نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا۔